کمال کی بات ہے. یقین مانے کہ بہت مزہ آیا جب اس کے ساتھ بات چیت کی، لیکن ابھی تک کوئی شکایت کا موقع نہیں ملا. لیکن ایک بات بتا دوں، یہ بڈھا خدا کے کلام کے بارے میں وہ جانتا ہے، بائبل کو سمجھتا ہے. جب سے اس نے میری لائبریری دیکھی اس نے مجھے ہلا کر رکھ دیا. سوال پہ سوال کرتا جا رہا ہے. بڈھا یہ کہتا ہے کہ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ آدم کی بیٹیوں سے خدا کے بیٹوں نے شادی کی. میں نے جب یہ سوال سنا تو یقین مانو ہل تو میں بھی گیا. ٹھیک ہے ارے تم، لیکن بندہ تو نے کام کر دیا ہے، کام بھی کرتا ہے اور باتیں بھی سچی کرتا ہے. چلو ٹھیک ہے، ملتے ہیں پھر. عالم صاحب اور مائی باپ آپ کے لیے لے آؤں میں کچھ کھانے پینے کے لیے بھی. ٹھیک ہے. کیا لے دیجیے؟ آلو کی بھجیا بنی ہے کہتے تو ساتھ میں بازار سے نان لے آتا ہوں. ٹھیک ہے جی. حقانی چاچا ذرا پانی کا گلاس پلانا. جی بابو جی پانی لاؤں آپ کے لیے؟ جی جی ٹھنڈا لاؤں یا گرم لے آؤں؟ بس نارمل لے آؤ. جیسے آپ حقانی چاچا بیٹھ بھی جایا کرو، کام بہت کرتے. کوئی بات نہیں بیٹا، کام کے ساتھ ہی میں نے سوال کیا تھا آپ سے. ضرور. چلے کوئی بات نہیں، بھائی صاحب آئیں تو میرے ساتھ ملائیے گا. لیجیے پانی. تھک جاتے ہو کام کرتے. بس یہ بہو جی میں مائی باپ سوال کر رہا تھا کہ جو خداوند کے بیٹے ہیں ان کو آدم کی بیٹیاں پسند آئی، کیا فرشتے جنانیوں سے بیاہ کر سکتے ہیں؟ بڑا دلچسپ سوال ہے چاچا. دیکھیں جی دلچسپ تو ہے ہی. آپ کے سوالوں کا جواب بھی آپ کو کل مل جائے گا. ٹھیک ہے. Hey Joshua, come on. Hey Joshua, how are you? I am good. Did you see Hakani in the garden? I saw him yesterday, working in the garden. And I want to tell you, he seemed to be sick. Really? Yes. Okay. Thank you, Joshua. Bye, Mr. Adam. Thank you very much, my bro. How are you, Alam? Yes, Pastor, how are you? I'm very fine, sir. I met with the Joshua. He told me Yes. that you were home. Yes, he told me. You meet him? How are you? I'm good. God bless you. And thank you, Pastor. So whenever I call you, you were here. And I was much happy that whenever you call me, sir, I'm here. So you asked me some kind of the questions, yesterday. And I was thinking, sir, about that. So definitely, sir, I will answer all of that question that you asked me, that who's the sons of God and the daughters of the man. That is a wonderful thing that, you asked me the question. And you were telling me that an old man that's asked you that such a questions where he is. Yes, he was sick. Oh, تو اس وجہ تو نہیں آ رہے تو تھوڑے یہ بیمار نے. یہ تو ماڑا کام ہو گیا نا پھر. Yeah, so maybe next week he will be back. بالکل ٹھیک ہے. چلے ہم ان کے لیے دعا کریں گے. ضرور. بھائی صاحب ہم اکثر چاہتے ہیں کہ مختلف طریقے کے ساتھ لوگوں تک سچائی پہنچنا چاہیے. یہ بڑی اچھی بات ہے جو آپ نے کہی. جی جیسے کہ پالوس رسول فرماتے ہیں کہ اچھا ہوا ہم میں خدمت ملی، ہم پر رحم ہوا. آپ نے بہت اچھی بات کہی عالم. شکریہ. کہ یہ واقعی ان انسانوں پر رحم ہے جو کہ خدا ان کے ارشاد اعظم کی تکمیل کر رہے ہیں. جی کتاب مقدس میں ایسے بہت سے واقعات ملتے ہیں جو عام شخص تو دور کی بات پادری صاحب بھی پڑھ کر الجھ جاتے ہیں. بالکل آپ نے ٹھیک کہا. اسی طرح کتاب مقدس میں ایک واقعہ ملتا ہے کہ خدا کے بیٹوں کو آدم کی بیٹیاں پسند آئی، آپس میں بیاہ کر لیا. پر سب یہ ممکن ہے کہ ویزیبل آپس میں اولاد پیدا کر سکتے ہیں؟ بہت اچھا سوال کیا آپ نے. اصل میں بائبل ہمیں اس بات کا مکمل طور پر ثبوت ملتا ہے کہ فرشتوں نے انسانی صورت اختیار کی. مثلا
ذرا وضاحت کر دیجیے گا، میں کچھ سمجھا نہیں۔ جیسا کبھی انہوں نے پہلوانی کی، کبھی مہمان کی صورت میں ظاہر ہوئے، اچھا، کبھی مددگار کے طور پر۔ آپ کو بائبل میں ایسے بہت سے واقعات ملیں گے، آپ دیکھ سکتے ہیں ان میں۔ بہت خوب ریورنڈ، وہ کیسے ذرا بیان کریں گے؟ آپ کو پتہ ہے کہ جب یعقوب سفر پر تھا تو راستے میں اسے ایک فرشتہ ملا جس کے ساتھ اس نے کشتی کی، اور پو پھٹنے تک وہ کشتی کرتا رہا۔ بالکل ایسا ہی۔ اور پھر دوسرا واقعہ میں ملتا ہے کہ جب وہ ابراہم کے پاس مہمان بن کر آئے، انہوں نے کھانا کھایا، وہ اس کے ساتھ بیٹھے، گفتگو کی، اس کے بعد پھر وہ سدوم و عمورہ کی طرف چل دیے۔ آپ کو بائبل میں یہ بہت مشہور واقعات ملیں گے۔ اس کا مطلب کہ فرشتے کھانا کھا سکتے ہیں، کشتی کر سکتے ہیں، مہمان بن کر آ سکتے ہیں، یعنی کہ آپ کے کہنے کا مطلب کہ وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ بالکل آپ نے درست فرمایا عالم۔ شکریہ۔ اس کا یہی مطلب ہے کہ اگر وہ کھانا کھا سکتے ہیں، وہ مہمان بن سکتے ہیں، تو وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن خداوند یسوع مسیح نے فرمایا کہ آسمان پہ بیاہ شادیاں نہیں ہوتی۔ یہ سچ ہے۔ یاد رکھیں عالم، آسمان پر کش ثقل نہیں ہے۔ جو کشش ہوتی ہے نا، کش ثقل جسے بولتے ہیں، اس جگہ پر نہیں، آسمان پر۔ ناسا کی رپورٹ کے مطابق جب انسان فضا سے اوپر چلا جاتا ہے تو اس کا دل دماغ کے تمام خیالات بدل جاتے ہیں، اور جو کشش اس زمین پر ہے وہ سب کچھ ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ آسمان کا سب کچھ خدائے قدوس خود ہے، اسی لیے سب کے سب اس کی طرف کھینچے چلے آتے ہیں۔ وہاں جنس کی کوئی ضرورت نہیں ہے عالم، کیونکہ بائبل میں لکھا ہے کہ جب خدا نے زمین و آسمان کو پیدا کیا تو اس نے نر اور ناری کو پیدا کیا، اور جہاں پر کوئی چیز بنائی جاتی ہے اس پر اس کا اثر رہتا ہے۔ مطلب صاف ہے کہ نر اور ناری آسمان پر بنائے ہی نہیں گئے، اسی لیے وہاں پر ان کا کوئی تصور ہی پیدا نہیں ہوتا، اور جس جگہ پر فرشتگان آئے یہ نر و ناری کی سرزمین تھی، اسی لیے ان پر اس کا اثر پڑا۔ کیا کہنے ریورنڈ، اگر فرشتے کھانا کھا سکتے ہیں، کشتی کر سکتے ہیں، بچے پیدا کر سکتے ہیں، خداوند یسوع مسیح بھی کھاتا تھا، سوتا تھا، تھک جاتا تھا، بلکہ روتا بھی تھا، یہ بھی تو انسانی عمل ہے، تو پھر انہوں نے شادی کیوں نہیں کی؟ آپ نے بہت اچھا سوال کیا عالم، شکریہ، قابل غور سوال ہے، لیکن میں ایک بات یاد رکھیے گا ضرور، کہ فرشتے خدا کی تخلیق ہیں، اور سیدنا خداوند یسوع مسیح اپنی ذات میں خود خدا ہے۔ یعنی کہ وہ موجد ہے۔ بالکل، اس نے تمام دنیا کو خلق کیا، وہ خالق ہے، اس نے انسان کو بنایا ہے، جی، تو اپنے ہاتھ کی بنائی ہوئی چیز کے ساتھ جنسی مراسم رکھنا ایک نارمل انسان کی فطرت میں شامل نہیں ہے عالم۔ آپ تو سیدنا خداوند یسوع مسیح رب العالمین کی بات کر رہے ہیں۔ یا تو انسان سوچ بھی نہیں نہ سکتا کہ اگر کوئی انسان اپنے ہاتھ سے کوئی گڑیا بنا لے، کوئی بھی چیز بنا لے اور کہے یہ میری بیوی ہے، تو آپ اسے کیا نارمل کہیں گے؟ انسانوں میں ایسا نہیں ہو سکتا، تو یسوع مسیح تو اپنی ذات میں خود خدا ہے، اور خدا خالق اور مالک ہے، اور اس پر کوئی الزام نہیں آ سکتا۔ بالکل، جبکہ فرشتگان اس کی مخلوق ہیں، اور مخلوق کے ساتھ مخل ہو سکتی ہے۔ سمجھے میری بات کو؟ بالکل، یعنی کہ ان کا ملاپ ہو سکتا ہے۔ آپ بالکل ٹھیک سمجھے۔ میں سمجھ گیا کہ مسیح اپنی ذات میں خود خدا ہے، لیکن یاد رکھیں خالق کبھی مخل نہیں ہو سکتا۔ کتاب مقدس میں ان کو جبار کہا گیا۔ جبار کے کیا معنی ہیں؟ اس کے معنی ہے زبردست۔ کسی بھی لفظ کے اوپر زبر ڈالنے سے آواز اوپر چلی جاتی ہے۔ جبار اور زبردست ہمیشہ دوسروں کے اوپر ہوتے ہیں۔ ازروے بائبلز انہی فرشتوں نے آدم کی اولاد کو ہتھیار بنانا اور بہت سی چیزیں بنانا سکھائیں۔ اور جس طرح یہوہ خدا نے موسیٰ کو ہیکل کی تعمیر اور دیگر چیزیں بنانا سکھائیں۔ بالکل آپ نے ٹھیک کہا، اسی طرح ان کے خداؤں نے بھی انہیں وہ تمام چیزیں بنانا سکھائیں اور سب کچھ بتایا، اور آج بھی بتاتے ہیں، جس سے ہلاکتیں اور بربادی پیدا ہوتی ہے۔ لگتا ہے ان کا معاشرہ بھی عجیب قسم کا ہوگا، بالکل اس دنیا سے الگ۔ بالکل آپ نے ٹھیک کہا، بڑا وحشی قسم کا ان کا معاشرہ تھا۔ لڑائی جھگڑا زور آزمائی یہ ان کا مشغلہ تھا۔ وہ دنیا بنانے میں لگے تھے، پہاڑ کاٹے، دریا بنائے، آج بھی بہت سے دریا ان کے نام سے منسوب ہیں۔ نمرود اور سلیمان بادشاہ کے ساتھ بھی یہی تھے۔ کیا سوچ رہے ہیں آپ؟
मैं सोच रहा हूँ तारीख को मद्देनजर रखते हुए ये तो सारा डीएनए ही तब्दील हो गया। बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं तुम। यस्सु मसीह के वसीला से इस डीएनए को तब्दील किया गया, दुरुस्त किया गया, वाह, क्योंकि मसीहत ही खालिस डीएनए का नाम है। हाय हाय। जैसा जिन जानवरों ने नूह की आवाज सुनी वो कश्ती में आ गए। जिन्होंने इस आवाज सुनी वो जानवर खालिस थे। जो जानवर हाब्रीट हो चुके थे वो नूह की आवाज को पहचानने से कासिर रहे और तूफान ने उन्हें नीस्तो नाबूद कर दिया। मतलब ये है कि आवाज़ नूह को सुनना और खुदाई कदूस के कलाम को सुनना है। वाह क्या बात है। बिल्कुल। और आज भी जो लोग खुदाए कदूस का कलाम सुनते और उस पर अमल करते हैं, उन्होंने कभी भी अपने दिलो दिमाग पर और ना कान पर इब्लीस को कभी भी काबज नहीं होने दिया। What's up everybody? I hope you are fine by the grace of God. मेरे काबिल तमाम दोस्तों सोशल मीडिया के साथियों, ये सिलसिला यहाँ पर खत्म नहीं हुआ। इसी तरह प्रोग्राम चलता रहेगा, हमारे साथ जुड़े रहिए सोशल मीडिया के ऊपर। बाइबल और हम आलम खैस को कर इजाजत चाहता है।